اس کا مطلب ہے کہ جو دین کو اپنی مرضی سے قبول کر لے، پھر حکومت وقت مکلف ہے کہ دینی احکام پر عمل کرنے پر اسے پابند کرے، اور جو نہ کرے اسے سزا دی جائے۔ آپ صرف نماز کو دیکھ لیں تو ائمہ فقہ میں سے 3 امام احمد بن حنبل، امام شافعی، 3 امام سوائے امام ابو حنیفہ کے باقی تینوں ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ذمہ ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسے سرکاری کرندے نماز پڑھنے کو کہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں تو دوسری بار پھر کہیں، تیسری بار پھر تلقین کرے۔ اگر تینوں بار کہہ دینا ہے پڑھوں گا پڑھتا نہیں تو پھر اسے قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اگر کوئی صلوات کا انکار کرتا ہے اور انکار کر کے نہیں پڑھتا تو پھر تو کافر ہو گیا، پھر ویسے تو مارا جائے گا مرتد ہو کر۔ اگر کہتا ہے کہ پڑھوں گا عملاً پڑھتا نہیں تو چوتھی بار اسے کہنے کی ضرورت نہیں، حکومت قتل کرا دے اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ دوسرا راستہ نکالا ہے، فرمایا اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اسے موقع دیا جائے کہ شاید کبھی وہ توبہ کر لے، لیکن اگر جیل میں بھی وہ نماز کی پابندی اختیار نہ کرے اور مر جائے تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ یہ رعایت اکیلے امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، کبھی تو شاید توبہ کر لے، اسے موقع دیا جائے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر اس کا وہی علاج ہے، ورنہ تینوں امام اس پر متفق ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو واجب القتل ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ مارنے والا کوئی نہیں جانتا میں نے کس کو مار دیا، مرنے والا نہیں جانتا اسے کس نے مار دیا۔ یہ نافرمانی کی سزا ہے، عذاب الہی ہے۔ ہم ہیں ہی واجب القتل، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم میں ہی واجب القتل، پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، اپنی پارسائی جتانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اس میں بدعات شامل کر لیتے ہیں، اپنی رسومات شامل کر لیتے ہیں۔ سو بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو خلوص سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تلاش کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43۔ یا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھو، مسائل کو تلاش کرو، احکام کو پوچھو، روزمرہ کے احکام کو پوچھ کر یاد کر لو اور اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی قصے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم جس قوم کے جو واقعات بیان فرماتا ہے اس سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھو کہ کہیں تم بھی یہی جرم تو نہیں کر رہے، اگر یہ جرم کر رہے ہو تو پھر سزا بھی وہی ہوگی جو اس قوم پر آئی۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، توفیق عمل عطا کر، ہماری پوری دیانتداری سے پوری کوشش کریں کہ تیری اطاعت کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ جزاک اللہ۔